بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. واقع غدیر تاریخ اسلام کا سب سے اہم اور سب سے عظیم واقعہ ہے. اس واقعے کے سلسلے میں جتنے عالم اسلام کے محدثین، مورخین اور مصنفین و مؤلفین ہیں، ان سب نے کسی نہ کسی انداز سے کتاب کی صورت میں یا مضامین کی شکل میں ضرور نقل کیا ہے. آیہ غدیر یا واقع غدیر کی ابتدا آیہ تبلیغ یعنی بلغ ما انزل الیک من ربک سے ہوتی ہے، اور اس واقعے کی انتہائی منزل اس میں قرآن مجید نے اعلان کیا ہے جب پیغمبر نے خطبے کے درمیان من کنت مولا فہذا علی مولا کا اعلان کیا، اور خطبہ ختم جب ہو گیا تو جبریل امین خداوند عالم کی بارگاہ سے نازل ہوئے اور یہ حکم پہنچایا، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم الیوم اتممت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن یعنی ولایت مولائے کائنات کے اعلان کے بعد غدیر خم کے میدان میں اس آیت نے چند باتوں کا اعلان کیا. پہلی بات اس میں یہ ہے کہ کافر دین اسلام کو مٹانے اور اسے ختم کرنے سے مایوس ہو گئے، جو ان کی دیرینہ کوشش تھی. دوسری بات یہ ہے کہ خدا نے یہ فرمایا کہ آج میں نے اے پیغمبر تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا. اسی طرح تمہارے لیے دین کے طور پر اسلام سے میں راضی ہو گیا. اس سلسلے میں علامہ امینی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب الغدیر کے پہلی جلد میں حدیث غدیر کے راویوں کے سلسلے میں 110 اصحاب کے نام تحریر کیے ہیں جو دور پیغمبر کے ماننے والے تھے اور صحابیت کا شرف جنہیں حاصل تھا. اس کے علاوہ تابعین نے 800 تابعین نے واقع غدیر کو بیان کیا. نیز اہل سنت کے علماء نے 360 علماء اسلام ہیں جنہوں نے واقع غدیر کو بیان کیا ہے. اس واقعے میں ولایت مولائے کائنات کے ساتھ ساتھ توحید باری تعالی، تعلیمات پیغمبر اسلام اور اسلام کا ولایت کے ساتھ رابطہ، دین کے پسندیدہ خدا ہونے کا اعلان، یہ سب باتیں اس بات کو بتاتی ہیں
کہ غدیر میں ولایت کا اعلان تنہا نہیں تھا، بلکہ اس اعلان پر چونکہ قرآن مجید نے پہلے نبی سے کہا تھا کہ اگر اسے نہ پہنچایا تو کچھ بھی نہ پہنچایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسالت کی تبلیغ کا انحصار اسی پیغام کے پہنچانے پر تھا۔ اگر پیغمبر کی رسالت بغیر پیغام ولایت کے پہنچائے ہوئے نامکمل رہ جاتی ہے تو یہ یقین کرنا چاہیے کہ وہ لوگ جو ولایت مولائے کائنات کے منکر ہیں، ان کا ایمان، ان کا اسلام بھی مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ولایت کا اقرار نہ کر لیں، یعنی اللہ کی الوہیت کے ساتھ ساتھ پیغمبر کی رسالت اور مولائے کائنات کی ولایت نیز دوسرے ائمہ معصومین کی امامت کا اقرار بھی لازم اور ضروری ہے۔ تاریخ اسلام کا یہ اہم، عظیم اور انوکھا واقعہ ہے کہ اتنے بڑے مجمع میں پیغمبر نے یہ پیغام پہنچایا ہے جو مجمع نبی کو کسی پیغام الہی کے پہنچانے کے سلسلے میں نہیں ملا، نہ پہلے نہ بعد میں۔ سن 10 ہجری پیغمبر اسلام کی حیات طیبہ کا آخری حج تھا، اور اس حج میں اطراف و اکناف عرب کے لوگ سب شریک رہے، پیغمبر کے ہدایات کے مطابق حج کا فریضہ انجام دیا، اور جب حج سے واپس آنے لگے تو پیغمبر نے غدیر کے میدان میں انتظام اس بات کا کیا کہ یہاں سب لوگ جمع ہوں، اور جب سارے لوگ جمع ہو گئے، جن کی تعداد تاریخ میں 1,10,000، 1,20,000 یا بعض روایات میں 1,25,000 کا مجمع قرار دیا گیا ہے، ان کے درمیان نبی نے پالان شتر کا منبر بنایا، اور اس منبر پر جا کر فصیح و بلیغ ایک عظیم طولانی خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کے دوران مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ سفیدی زیر بغل نمایاں ہو گئی، خود نبی پیچھے چھپ گئے اور مولائے کائنات مجمع کے سامنے تھے، تو فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ پھر دعا کی، اللہم وال من والا، خدایا تو اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، وعاد من عدا، اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے، وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ۔ ان فقروں کے بعد نبی نے فرمایا کہ جو لوگ اس مجمع میں موجود ہیں ان میں فرداً فرداً جا کے مولائے کائنات کو ان کی ولایت کی مبارکباد دیں۔ ان مبارکباد دینے والوں میں اجل صحابہ اور مجمع کے عظیم افراد تھے، جن میں خاص طور پر تاریخ میں جو تہنیت اور مبارکباد کا فقرہ نقل ہوا ہے وہ دوسرے خلیفہ کی زبان سے نقل ہوا ہے کہ انہوں نے کہا، بخن لک یا ابن ابی طالب، اصبحت مولا یا و مولا کل مومن و مومنہ۔ مبارک ہوئے ابو طالب کے فرزند، آپ میرے بھی اور ہر مومن اور مومنہ کے مولا ہو گئے۔
اس واقعے کی بنا پر تاریخ میں ایک عظیم موڑ آیا اور پیغمبر نے یہ فرمایا کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں انہوں نے میری زبان سے یہ پیغام سنا، اب ان کا فریضہ یہ ہے کہ جو لوگ یہاں نہیں ہیں ان تک میرا یہ پیغام پہنچا دیں۔ چنانچہ اس وقت سے لے کے اب تک غدیر کی اس واقعے کو مصنفین و مؤلفین، مورخین اور تاریخ نگار حضرات مسلسل لکھتے رہے ہیں۔ اتنا لکھا گیا ہے کہ کوئی تاریخ اسلام کا واقعہ اس کے برابر یا اس کے علاوہ نہیں لکھا گیا، نہ لکھا گیا ہے اور نہ شاید لکھا جا سکے گا، اس لیے کہ یہ واقعہ ایسے مقام اور ایسے حالات میں پیش آیا تھا اور حکم الہی ملا تھا کہ جو حالات اور جو کیفیت اس کی اور واقعے یا فرمان الہی کے سلسلے میں نہیں ملی تھی۔ خداوند عالم ہر ایک صاحب ایمان کو ولایت مولا پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا کرے اور برابر اس ولایت کے سہارے اطاعت خدا و رسول میں فرائض کی ادائیگی اور واجبات کو پورا کرنے کی جانب کوشش کرتے رہیں۔ السلام علیکم۔